بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صدقہ فطر کی اہمیت۔ فطرانہ جو کہ عید کے دن دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ غربا اور مساکین احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر یکم شوال، دوسری عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے پیغام لے کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بے شمار خاص موقع عطا فرمائے ہیں کہ جن میں اس کا بندہ اس مالک و خالق سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے اور اس ماہ مبارک کے رخصت ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو عید الفطر عطا فرمائی تاکہ مسلمان اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکیں۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کرنے پر اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا احترام کرنے والوں کو دنیا میں یہ عظیم و عالی شان دن عطا فرمایا ہے تو آخرت میں یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ عید الفطر کے دن اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک ایک عالمگیر مذہب ہے، اسی لیے اس میں ایسے فقہی قوانین اور شرعی فرائض ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے معاشرے میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ جو کہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اسی طرح فطرانہ ہے جو عید کے دن دیا جاتا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ غربا اور مساکین احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچ جائیں۔ آخر فطرانہ دینا کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، اسی لیے رمضان المبارک میں ہم سے بے شمار کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی عبادت میں جو کمی رہ گئی یا عبادت کو بجا لانے میں اگر معاذ اللہ ہم نے جان بوجھ کر سستی کی، مثلا نمازوں کا باجماعت اہتمام نہ کرنا وغیرہ، تو فطرانے کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کوئی فطرانے کی ادائیگی کے وقت یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی پر احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے اور اس میں تو سراسر نفع ہی نفع ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی دوسرے کے ذریعے بھی رزق دے سکتا ہے کیونکہ وہ رب عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ دراصل عید اس شخص کی ہوتی ہے جس نے صحیح معنوں میں خوش و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک میں اپنے رب کی عبادت کی اور اسے راضی کیا۔ عید کے دن عید کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی نماز عید الفطر ادا کی اور اس کے بعد اسے کبھی ترک نہ فرمایا۔ مگر کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بابرکت دن بھی نماز عید ادا نہیں کرتے اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا کر روتا ہے، دوسرے شیاطین اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ہمارے سردار کیوں ناراض ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو معاف کر دیا، اب تم پر لازم ہے کہ انہیں شہوت و لذت میں ڈال کر غافل کر دو۔ انہی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن جنت کو پیدا کیا اور اس میں طوبہ فرحت کا درخت لگایا اور عید الفطر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر پہلی بار آئے اور عید الفطر کے دن فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہوئی۔ حکایت: آج کل عید صرف نئے ملبوسات زیب تن کرنے والے اور نئے جوتے پہننے والوں کو سمجھا جاتا ہے اور مسلمان اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کے بجائے سڑکوں اور شاپنگ سینٹروں میں عید کی رات خوب بدنگاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف عید کے دن اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں انہوں نے رمضان المبارک میں کوئی گھڑی غفلت میں تو نہیں گزار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو عید کے دن دیکھا، اس کی قمیص پرانی تھی۔ اس نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے بیٹے مجھے خطرہ ہے کہ عید کے دن تیرا دل ٹوٹ نہ جائے جب بچے تمہیں یہ پرانی قمیص پہنے دیکھیں گے۔ اس نے کہا دل اس کا ٹوٹتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو یا اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کے باعث اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے لیے دعا کی۔